نبی کریم علیہ السلام سے ایک روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی دنیا میں حاجت پوری کرتا ہے تبارک و تعالی اس بندے کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک قابل غور حدیث پاک ہے کہ جو کسی بھی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی روایت کے اندر کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرماتا ہے، کسی کی عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، کسی کی بات میں کا علم آ جاتا ہے، کسی کی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو گلے میں دوڑ ڈال کر بازاروں میں گھومنے سے اگر اس پر پردہ ڈال دیتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ فرمائے۔ کہ یہ حدیث پاک اگر یاد رکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم ہے ہماری زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا ہو جائے، ہماری زندگی میں خوشیاں پیدا ہو جائیں۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں دوسرے کا بھلا کروں، ہر بندہ کوشش کرے کہ میں دوسرے کی مدد کروں، ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں دوسرے کی پریشانی کو دور کروں، اور ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں دوسرے کی عیبوں پر پردہ ڈالوں۔ تو خدا کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن ہماری زندگی کا جو نظام ہے وہ اس حدیث کے برعکس ہے، الٹ ہے، کہ ہم ہر معاملے میں اس حدیث کا الٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے عیب کا پتہ چلا ہے تو ہم نے اس کو خاموشی سے برداشت نہیں کیا، صبر نہیں کیا، بلکہ ہم نے لوگوں کو بتایا، اور بجائے کسی کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی اس کی مدد کرنے کے ہم نے جناب جی اس کو اور دبانے کی کوشش کی، اور مر جائے، یہ اٹھنے نہ پائے، کہیں اٹھ جائے تو کہیں ہمارے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائے، کہیں ہمارا ایک زندگی کا بڑا غلط نظام ہے، ہماری زندگی میں یہ جو سمجھ لیں کہ بد اخلاقیاں ہیں اور ایک دوسرے کو دبانے کی جو کوششیں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ہر گھر میں یہ پریشانیاں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو اس کی مدد کریں گے، اس سے کوئی مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنی خوشی کے لیے، اپنے مطلب کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ مزہ تو تب ہے کہ جس سے تجھے مطلب نہیں اس کی مدد کی جائے، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ جیسے تو اللہ کا بندہ ہے ویسے ہی وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کو تم راضی کرو، خدا کی قسم ہے تو خود راضی ہو جائے گا۔ ہم پتہ نہیں کہاں اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور کہاں چلے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کیا جائے، اپنے ہمساؤں کو خوش کیا جائے، اپنے دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، ہمساؤں کی، محلے والوں کی پریشانی کو دور کیا جائے۔